گے وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کریں گے۔ ہمیں یہ ملک عزیز ہے، ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک بنایا، ہمیں یہ ملک عزیز ہے، اس کا قانون عزیز ہے۔ ہم نہ اس کی کوئی دکانوں کو آگ لگائیں گے، نہ ہم کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے جس سے ہمارے ملک کی رسوائی ہو، لیکن ہم قانون کے دائرے میں رہ کے ایسا احتجاج انشاءاللہ کریں گے کہ پوری دنیا تک یہ پیغام جائے گا، سنی ماں نے بیٹے جننا ختم نہیں کر دی۔ کوئی نہیں، آپ میں تو جان ہی نہیں ہے۔ وہ بھائی صاحب نے اتنے زور سے نعرہ لگایا، آپ اتنے آہستہ جواب دے رہے ہیں۔ میں بارے دیگر آپ کے سامنے یہ بات بیان کر رہا ہوں، ہم ممتاز قادری کی ذات کے لیے کچھ نہیں کر رہے، ذاتی طور پہ ہمیں ان سے کوئی رغبت نہیں تھی، ہم تو جانتے بھی نہیں ممتاز قادری کون تھا، لیکن جب اس نے حضور کے عشق میں قدم اٹھایا ہے تو اب ہمارا فرض محبت بن گیا ہے اس عاشق کے ساتھ وفا کرنا۔ ہم جو بھی احتجاج کریں گے، جو بھی قدم اٹھائیں گے، اس میں ہمارے سامنے ممتاز قادری نہیں، ہمارے سامنے گنبد خضرا۔ ہم نے اپنے آقا کی محبت میں قدم اٹھانا ہے، جو بھی قدم اٹھانا ہے۔ جب یہ فیصلہ ہوا ہے، ہمارے قائدین اسلام آباد گئے ہیں، ہمارے قومی سطح کے قائدین اہل سنت کے اسلام آباد تشریف لے گئے ہیں۔ چند ایک کے بارے میں اس گناہگار کو پتہ چلا ہے کہ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، جو بھی فیصلہ وہ کریں گے اس پر ہم لبیک کہیں گے۔ سرے دست گجرات کے مسلمانوں نے، چند علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ کے بعد جی ٹی ایس چوک پہ ایک احتجاجی مظاہرہ ہوگا اور وہاں سے جلوس جو ہے وہ چوک پاکستان تک آئے گا۔ جی مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی شامل ہوں گے، تو میں نے پہلے یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ العزیز آج نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی میں یہ بات کر چکا ہوں۔ اس وقت جب عام لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حکومت ممتاز قادری کو پھانسی نہیں دے گی، میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، جب ان کے والد اور بھائی آئے تھے، میں نے کہا کوئی مسلمان جج تو یہ فیصلہ نہیں لکھے گا، لیکن یہ پاکستان ہے، عین ممکن ہے کسی سے فیصلہ لکھوا دیا جائے۔ تو بعض دوستوں نے کہا تھا نہیں ایسا نہیں ہوگا، میں نے کہا تھا ممکن ایسا ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو ہم انشاءاللہ العزیز تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ بارے دیگر کہہ رہا ہوں، کوئی آپ کو مجبور نہیں کر رہا، جو بھی آپ نے عہد کرنا ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ گجرات ہے، کہیں کوفہ نہ بنا دیں کہ حضرت مسلم بن عقیل نے نماز شروع کی تو 20,000 پیچھے تھے اور سلام پھیرا تو 5 بھی نہ رہ گئے۔ ہمارے اس ملک میں کئی ایسے قاتل ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ یہ قاتل ہے، پر وہ دندناتا پھر رہے ہیں۔ عدالت نے اس کو بری کر دیا، کیس اس انداز میں لڑا گیا ہے کہ وہ قاتل کو بری کر دیا گیا۔ ہم جانتے ہیں اس شخص نے ڈاکہ مارا ہے، ڈاکہ کیا ہے، مال لوٹا ہے، لیکن کیس اس انداز میں لڑا گیا، ڈاکو کو چھوڑ دیا گیا۔
اس ملک میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو سزا کے مستحق ہیں لیکن انہیں سزا نہیں دی گئی، وہ چھوڑ دیے گئے، آزاد کر دیے گئے۔ اگر واقعتاً جو قرار واقعی سزا کے مستحق ہیں انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے تو ممتاز قادری کو کس جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ اگر عالمی طاقتوں کا یہ خیال ہے کہ شاید ممتاز قادری کو سزا دینے سے بعد میں عاشق جو ہیں، جو اہل سنت کے جوان ہیں، وہ ڈر جائیں گے، تو یہ کان کھول کے سن لیں، اگر ڈرنا ہوتا تو عامر چیمہ کی شہادت کے بعد ہی ڈر جاتے، اگر ڈرنے والے ہوتے تو علم الدین کی شہادت کے بعد ہی ڈر جاتے، اگر ڈرنے والے ہوتے تو غازی محمد صدیق کی شہادت کے بعد ہی ڈر جاتے، اگر ڈرنے والے ہوتے تو جناب علامہ محمد اکرم رضوی کی شہادت کے بعد ہی ڈر جاتے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں اپنی جان اپنے ایمان سے زیادہ اپنی جان پیاری ہو۔ ہم گناہگار ہو سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کے غدار نہیں ہو سکتے۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم گناہگار تو ممکن ہے ہو سکے لیکن ہم نبی کے خوددار، اپنے آقا سے بے وفائی کرنے والے۔ ہمیں اپنے بیٹوں سے پیار ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں سے پیار ہے، ہمیں اپنے ماں باپ سے پیار ہے، ہمیں اپنے کاروبار سے پیار ہے، ہمیں اپنے رشتہ داروں سے پیار ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کے اللہ کے رسول کے ساتھ پیار ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اپنی اولاد سے پیار نہیں، پیار ممتاز قادری کو بھی تھا، لیکن 6 مہینے کا بچہ گھر میں ہے، ممتاز قادری جیل میں ہے۔ اگر اس جوان نے اپنے دل پہ صبر کی سل رکھ لی ہے تو آپ میں سے کوئی ہے جو آج یہ ارادہ کرے کہ میں بھی زندگی کی آخری سانس تک اپنے آقا سے وفا کروں گا؟ بارے دیگر کہہ رہا ہوں، کوئی بھی غیر قانونی قدم اٹھانے کا عہد نہیں میں آپ سے لے رہا۔ ہم جو بھی احتجاج کریں گے پاکستان کے آئین قانون کے دائرے میں رہ کے کریں گے، لیکن احتجاج انشاءاللہ ضرور کریں گے، اور اس انداز میں کریں گے کہ گجرات ہی نہیں پاکستان کی زمین کو پتا چل جائے گا یہ داتا گنج بخش کے دیوانے، یہ حضرت شاہ دولہ ولی کی نگری میں رہنے والے، یہ خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے غلام، یہ بے وفا اور غدار لوگ نہیں ہیں، یہ اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنے آقا کی عزت کو بچانا جانتے ہیں۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی۔ برادران اسلام، میں آپ کو حالات کی کون کون سی ستم ظریفی سناؤں، حالات کا کون کون سا ظلم آپ کے سامنے بیان کروں، جس ملک میں، جس شہر میں، جس علاقے میں مجرم آزاد ہوں اور حضور کے غلام گرفتار ہوں، کہیں عذاب کا وقت قریب تو نہیں آ گیا؟ کہیں اللہ تعالیٰ اس زمین سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ جہاں مجرم دندناتے پھر رہے ہوں اور حضور کے عاشقوں کو سولی پہ چڑھانے کا اعلان کیا جا رہا ہو؟ کہیں عذاب کا وقت تو نہیں قریب آ گیا؟ جہاں اس وقت جوش جذبات کی ضرورت ہے، وہاں دوسری طرف آخر شب مصلی بچھا کے اللہ کے دربار میں آنسو بہا کے مدد اور رہنمائی مانگنے کی بھی ضرورت ہے۔ کوئی 12 اشخاص بوڑھے ہوں یا جوان ہوں اس کی قید نہیں، وہ کھڑے ہو کے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ فجر سے پہلے اٹھ کے مصلی بچھا کے اس مسئلے کے لیے دعا کریں گے۔ ماشاءاللہ، میری سوچ سے زیادہ تشریف رکھیں، میری سوچ سے بڑھ کے آپ لوگوں نے اس پر لبیک کہا ہے۔ اب یاد رکھنا ہے آپ نے صبح فجر سے پہلے انشاءاللہ العزیز اگر ہم سارے اپنے اپنے گھروں میں ہی صحیح
علیحدہ علیحدہ جگہوں پہ ہی صحیح، لیکن ایک وقت میں اٹھ کے ہم سارے اگر جھک جائیں اللہ کے دربار میں، جب باقی شہر سویا ہوا ہو اور علامہ حماد الدین صاحب مصلی پر بیٹھ کے رو رہے ہوں، باقی شہر سویا ہوا ہو، مولانا جناب محمد راجوروی صاحب مصلی پہ بیٹھ کے رو رہے ہوں کہ یا اللہ تیرے محبوب کی امت پہ سخت وقت آ گیا ہے، تو مدد فرما، جب اتنے اشخاص مل کے آخر شب دعا کریں گے تو میرا دل یہ کہتا ہے یقیناً اللہ کی رحمتوں کو پیار آ جائے گا۔ میں نے دونوں حوالوں سے آپ کے سامنے بات کی ہے، عملی رغبت کے حوالے سے بھی کہ صرف جوش جذبات نہیں کہ بس سڑکوں پہ ہم نعرے لگائیں گے اور فارغ ہو جائیں گے، نہیں، آخر شب اٹھ کے دعا بھی کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم جو احتجاج کریں گے وہ قانون کے دائرے میں رہ کے کریں گے، کسی دکان کو آگ نہیں لگائیں گے، کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ عوام بھی ہماری ہے، ہمارے بھائی ہیں۔ تیسری بات میں کر رہا ہوں، میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ جب ہمارے قائدین بلائیں آپ آئیں گے تو آپ نے کہا انشاءاللہ ہم ناموس رسالت کے لیے آئیں گے، گنبد خضرا کی عظمت کے لیے آئیں گے، تو اس میں بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کوئی ہم ایسا لڑائی جھگڑے والا نہ ہمارا سلسلہ ہے، نہ ہم اس حوالے سے کوئی سوچ رکھتے ہیں، امن پسند لوگ ہیں۔ لیکن اگر کسی جوان کو گھر سے نکلتے ہوئے یہ خیال آئے کہ شاید وہاں کوئی بد امنی ہو تو یقین جانیے آپ کا یہ خادم انشاءاللہ العزیز آپ کی طرف کوئی بھی ایسی چیز اٹھے میرا سینہ اس سے پہلے آگے ہوگا، اور میں اس کے لیے یہ آپ لوگوں کے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز دعا کا مقام ہو یا عملی طور پر میدان میں کام کرنے کا وقت ہو، ناموس رسالت کے لیے میں ایک نوکر بن کے، ایک جاروب کش بن کے، جن راہوں پہ آپ لوگوں نے ناموس رسالت کی عظمت کے نعرے لگانے ہیں وہاں جھاڑو پھیرنا اپنے لیے سعادت سمجھوں گا، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں حضور کی نوکری کے لیے قبول فرمائے۔ جذبات تو بہت سارے ہیں، حالات کی ستم ظریفیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ آج کا یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ غازی ممتاز قادری کی پھانسی کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔